شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم 42 آیت جو ہے سورہ العمران کی وہ سٹارٹ کریں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے نا وہ وہی قصہ ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا نا، کہ حضرت عمران علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا تھا کہ ان کے والد تھے، کیسے ان کی وائف نے جو ہے وہ منت مانی، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا لیکن وہ بیٹی ہو گئی، اور پھر جو ہے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام ان کا نام رکھا، اور پھر وہ بیت المقدس میں ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا، وہ وہاں رہتی تھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کریں گے۔ آج جو ہے نا جو ہم نے لیکچر جو ہم نے آیات پڑھنی ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ پہلے ان کے والدین کے بارے میں اور پھر جو ہے ان کے خالو کے بارے میں تھی، اب جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں کہ کیسے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کے کیا کیا معجزات تھے، کیا انہوں نے اپنی قوم والوں سے خطاب کیا، وہ سب انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بہت مزے کے جو ہے نا یہ واقعات ہیں، آپ نے لازمی سننے اور کوشش کیا کریں کہ جو واقعات ہیں نا وہ ایک کاپی لیں اور اس پہ نوٹ کر لیا کریں اس طرح، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں نا وہ آگے بھی رپیٹ ہوتے رہیں گے، بہت دفعہ یہ چیزیں رپیٹ ہوتی رہیں گی، اور جب ایک دفعہ آپ چیزیں لکھ لیں گی نا تو وہ آپ کے ذہن میں سارا کچھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ اور جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے استفا کی چن لیا تجھ کو، وطہاری کا اور پاک کیا تجھ کو، وصطفیٰ کی اور برگزیدہ کیا تجھ کو، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات تھی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے، اور ہوتی بھی کیوں نہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر لیا تھا۔ آپ سارا دن ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی تھی، بیت المقدس کی صفائی کرتی تھی، اپنے حجرے میں جو میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ ان کے حجرہ بنایا گیا تھا بیت المقدس کے ساتھ، آپ سارا دن وہاں اللہ کی عبادت ہی کیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا آپ کو۔ چن کیسے لیا کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ اتنے عظیم پیغمبر ان کی والدہ ہیں، اور پھر اس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک عورت ہونے کے باوجود جو ہے بیت المقدس کے لیے ان کی خدمت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پرورش کی، انہیں جنت کا رزق دیا، ان کے لیے بے موسمی پھل لایا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے جو پچھلی آیات ہیں ان میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسمی پھل عطا کیا کرتے تھے، ان کو جنت کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ اتنے برگزیدہ پیغمبر نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ آپ کی کفیل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا، وطہاری کا اور پاک کیا۔ کیسے پاک کیا کہ آپ اتنی پاک عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بطن سے پیدا کیا، اور تمام جہانوں پر آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا مریم اے مریم قنوتی تو فرما برداری کا، لربک اپنے رب کی۔ یہ بہت ہی مزے کی آیت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ منصب عطا کرنے کے بعد، اتنا کہ ساری جہانوں پہ ان کو فضیلت دینے کے بعد، اتنا پاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یہ بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ لیکچر میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جو زکریہ علیہ السلام تھے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، یہ بہت خوشخبری کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نوازا، اور وہ بھی اتنے نیک، اتنے برگزیدہ پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا صبح و شام دوپہر کو۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو اتنی فضیلت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری فرما برداری کرنی ہے، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اگر آپ آج کل کے حالات دیکھ لیں، ہم کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے تو کیسے ہم شیطانی کام کرتے ہیں، ڈھول باجے سنگنگ ہوتی ہے، ڈانس لوگ کرتے ہیں۔ اگزامپل دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے، 14 اگست ہوتی ہے، لوگ پوری رات جو ہے وہ گانے اسپیشل وہ جو ہے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اسلام میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، مکمل طور پہ جو ہے وہ ہم نے نان مسلمس کا کلچر اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی خوشی ملے تو تمہیں کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔
اگر آپ کو جو ہے وہ یاد ہو کہ جب ہم پہلے پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ ایک بستی کے قریب سے تم نے جب وہ گزرنا ہے تو تم نے استغفار کرتے ہوئے گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے، فتح کروائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہی سکھا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے جو ہے کوئی بھی ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم نے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور آج کل دیکھیں مکمل اس کے اپوزٹ ہے، ہم مکمل جو ہے وہ اسلام کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں، الیک، آپ کی طرف۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم غیب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ علم غیب کی خبریں پہنچا رہے ہیں، کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ اب یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اتنا زیادہ لوگوں میں اس ایشو پہ لڑائی ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ان کو تھا۔ ہم جو ہے وہ قرآن سے اس کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے غیب کی خبریں آپ کو دی، کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ہم آگے جو پڑھیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، تو اس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غیب کی خبریں دیتے تھے۔ تو جو نبی ہے نا ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے۔ جب ہمیں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے نا تب ہم وہ شرک کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ ایک بات آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا وہ ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی سے بھی علم نہیں لیا ہوا، اللہ کا اپنا ہے۔ لیکن جو انبیاء کرام ہیں ان کا علم جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، ان کا خود سے کوئی علم نہیں ہے۔ ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو کہ فار ایگزامپل ایک سمندر ہے، بہتا ہوا سمندر ہے علم کا۔ اب وہ جو بہتا ہوا سمندر ہے نا وہ آپ ایگزامپل لے لیں کہ وہ اللہ کا ہے، مکمل اتنا زیادہ علم ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں سے ایک دو بوندیں آپ لے لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو ہے نا وہ علم غیب دیا ہے، صرف اتنا سا۔ جب ہم جو ہے نا ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے نا تو ہمارے جو ہے وہ ایمان بھی خراب نہیں ہوں گے، ہم شرک کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو ہے بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ علم غیب تھا، لیکن اتنا تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ وَمَا كُنْتَ، اور نہ تھے آپ لدیہم ان کے پاس، اس جب یلقون وہ ڈالتے تھے اقلامہم اپنے قلم، ایہم کہ کون یکفلو پرورش کرے مریم کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرہ اندازی ہوئی تھی، قرہ ڈالی گئی تھی کہ کون جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ تو ان میں قرہ ڈالنے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ فال نکالنے کے لیے تیر مارتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ تیر پھینکیں گے اور جس کا جو ہے وہ تیر جو ہے یا قلم کہہ لیں، قلم جو ہے پانی کے رخ کے خلاف بہے گا یا تر جائے گا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کا کفیل ہوگا۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خبریں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر تھی نبی پاک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دی۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تب وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وما، اور نہ تھے کنت آپ لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون وہ جھگڑتے تھے، یعنی وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ میں کفالت کروں گا۔ ہر جتنے بھی وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہم جو ہے حضرت مریم کی کفالت کریں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، ہم یہ آپ کو غیب کی خبریں وحی کے ذریعے دے رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ جب قالت الملائکۃ جب کہا فرشتے نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ یبشرکی تجھے خوشخبری دیتا ہے بکلمات ایک کلمہ کی۔ اب یہ جو کلمہ ہے نا اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے لاسٹ لیکچر پڑھا تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کلمہ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے انسان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ تو وہی جو ہے نا بھی کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے یہاں پہ، منہ اپنے
اسمہ ہو اس کا نام المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن بابرو ہوگا، پھر دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ومن المقربین اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پہ وہ جو ہے نا وہ فرشتے جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا کچھ ریئیکشن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے ہمیں۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، سبحان اللہ، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے اور کتنے رتبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان کا نام رکھ رہے ہیں کہ ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور وہ جو بابرو ہوں گے، ان کی دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ ان کی عزت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے نیک قریب بندوں میں سے، یعنی جو بہت اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ بات کریں گے لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، وَقَہْلًا اور پختہ عمر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوکاروں میں سے۔ اب یہ فرشتے جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں اور ساتھ ساری صفات بتا رہے ہیں کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بچپن میں ہی لوگوں سے جو ہے وہ بات کریں گے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اب وہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہوئی کہ میں اپنی قوم والے لوگوں کو کیا کہوں گی جا کے، یہ بچہ کیسے ہوا کہ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جب اپنی قوم میں جائیں گی تو آپ کہنا کہ میں روزے سے ہوں کہ میں بول نہیں سکتی، آپ بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ یہی جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 3 بچوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی جو ہے وہ بولنا اسٹارٹ کیا تھا، بچپن میں ہی جو ہے وہ گواہی دی تھی۔ تو اسی بات کی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت وہ بولی، اب جو ہے یہ فرشتوں نے ان کو خوشخبری دے دی ہے، مینس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، ان میں یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بہت حیران ہوتی ہیں، وہ آگے سے عرض کہتی ہیں قالت وہ بولی، ربی اے میرے رب، ان کیسے، یکون ہوگا میرے ہاں، لی میرے ہاں، ٹھیک ہے، ولدن بیٹا، ولم اور نہیں، یمسسنی ہاتھ لگایا مجھے، بشرن کسی مرد نے، اولا اس نے کہا، کذالک اسی طرح، اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ اگر یہاں پہ پریزنٹ کی ایگزامپل لیں کہ اگر کوئی بچی ایسے بچہ لے کر آ جائے اور کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو لوگ ڈیفینیٹلی اس پہ کتنے کویسچنس کریں گے، کتنا کچھ الزام لگائیں گے، کتنے بہتان لگائیں گے۔ تو وہی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ سوچ رہی تھیں کہ مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، لوگ جو ہے مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا جب قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو وہ یقول کہتا ہے، لہو اس کو، کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں صرف جو ہے وہ کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو کہا کریں کہ اللہ میرے معاملات میں کن فرما دیں، کہ آپ نے تو بس کن فرمانا ہے اور میرے حالات سدھر جائیں گے، میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، میرے حالات بدل جائیں گے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور دانائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا نوازیں گے، کتنی علم عطا کریں گے، کتنا علم جو ہے ان کو احادیث کا نالج ہوگا، ان کو کتابوں کا نالج ہوگا، اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ تورات اور تورات کا علم، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے تو تورات پہلے ہی جو ہے وہ نازل ہو چکی ہوئی تھی، تو اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو عطا کریں گے، والانجیل اور انجیل کا، ورسول اور ایک رسول، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، انی کہ میں، قد جئتکم آیا ہوں تمہاری طرف، بآیات نشانی لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف۔ اب یہ وہ مکالمہ ہے جو کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جب اپنی قوم کی طرف جاتی ہیں، قوم کی طرف جب جاتی ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہارے ماں باپ تو بہت نیک تھے، تمہارے خالو اتنے نیک تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو آپ جو ہے وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بچپن میں جو ہے وہ بات کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور پھر آپ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ تبلیغ
تبلیغ سٹارٹ کر دیتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے نا ہر ایک انبیاء کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ معجزات عطا کیے جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ 4 معجزات عطا کیے گئے۔ اب وہ کون کون سے تھے؟ انی کہ میں اخلق بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین گارے سے کہیاتی ایک شکل طیرہ پرندے کی، فانفخو پھر پھونک مارتا ہوں اس میں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ اب یہ ان کا یہ پہلا معجزہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز بناتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ اب آپ کی جو قوم تھی وہ یقین نہیں کر رہی تھی، انہوں نے نا ایک آپ سے چمگادر جو ہوتے ہیں نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک چمگادر بنا کے دکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ زمین سے مٹی اٹھائی اور آپ نے وہ شکل کچھ بنائی، اور کہ جو چمگادر ہے وہ اس کی ایگزسٹ کا رستہ نہیں ہے، یعنی وہ جو بھی کھاتی ہے وہ اس کا ایک ہی بس رستہ ہے منہ کا، وہ کھاتی بھی ادھر سے ہی ہے اور نکالتی بھی اسی سے ہی ہے، کہ یہ ہمیں ایک ایگزامپل دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر مخلوق کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو جو ہے آپ اس میں پرندے کی ایک شکل بناتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پھونک مارتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ جو ہے نا وہ زندہ ہو جاتا ہے، چمگادر جو ہوتی ہے۔ اور پھر جو دوسرا آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ابریو اور میں اچھا کرتا ہوں اکمہ مادہ زاد اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو، اچھا یہ جو ان کا دوسرا یہ معجزہ تھا کہ آپ جو ہے وہ مادہ زاد اندھے اور کوڑی کو جو ہے نا وہ شفا بخشتے تھے، کیونکہ ان لوگوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو یہ مریض ہوتے تھے یہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کو بس جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے ہمیشہ پوری زندگی کے لیے جو ہے نا یہ ایسے ہی بیمار رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو ہے نا اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو جو ہے وہ شفا بخشی، اور روایات میں آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگ آ جایا کرتے تھے کہ جو چل سکتے تھے وہ تو آتے تھے، آپ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور جو چل نہیں پاتے تھے آپ ان کے پاس خود جاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور صرف ان سے یہی کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، مومن ہو جاؤ۔ تو یہ سارے معجزات جو ہے آپ نے ان کو دکھائے۔ اگلا جو ان کا معجزہ تھا وہ یہ تھا، وَأُحْيِي اور میں زندہ کرتا ہوں الموتیٰ مردے کو، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ ایک مردے کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کو جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ پہلا جو تھا وہ ایک آذر نامی شخص تھا جس کو آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت تھی، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، تو اس کی بہن آپ کے پاس آئی کہ آپ اس کے پاس آئیں، اس کو دم وغیرہ کریں یا اس طرح کچھ پھونک وغیرہ مارنے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب اس جو ہے نا 3 دن کا رستہ تھا، 3 دن لگے آپ کو اس کے پاس جانے میں، اتنی دیر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو دفنا دیا گیا۔ پھر آپ اس کی جو ہے بہن کو بولا کہ مجھے اس کی قبر کے پاس لے کر جاؤ، تو آپ اس کو جو ہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر پر لے کر گئیں، تو آپ نے وہاں دعا کی اور وہ جو ہے وہاں پہ زندہ ہو گیا اور باہر آ گیا قبر سے، اور پھر وہ کافی عرصے جو ہے وہ زندہ رہا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ ایک بڑھیا تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا لڑکا تھا کہ جس کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہو کر جنازہ کی چارپائی سے اتر کر اپنے گھر چلا گیا، اور وہ بھی کافی عرصہ تک جو ہے نا وہ زندہ رہا۔ تیسرا شخص تھا ایک عاشر نام کا شخص تھا، اس کی لڑکی جو ہے نا وہ شام کو مری، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ اب 3 لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ زندہ کیا، یہ ابھی کے لوگ تھے، یعنی ان کے زمانے کے لوگ تھے۔ اب لوگ یہ کہنے لگے ہو سکتا ہے وہ لوگ جو جن کو زندہ کیا وہ مرنے کا ناٹک کر رہے ہوں، لوگ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کوشچن اٹھا رہے تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا کوئی پہلے زمانے کا، یعنی جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی شخص ہو، فوت ہو چکا ہو، اس کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ میں کس کو زندہ کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ سام بن نوح جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو پھر جو ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ۔ تو پھر جو ہے یہ لوگ ان کو آپ کی قبر پر لے کر گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو جو ہے وہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ 4 لوگ تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ زندہ کیا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھاتے ہو۔ اب یہ تو معجزات دیکھ کے نا وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو پھر بھی یقین نہیں آیا۔ اب وہ جو ہے وہ مزید جو ہے آپ سے
معجزات مانگ رہے تھے، تو آپ نے کیا کہا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وما، اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو کھا کے آئے تھے، کھانا کھا کے آئے تھے، ان کی بھی خبر دی۔ ڈیفینیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں موجود تو نہیں تھے، یہ غیب کی خبر تھی جس کے بارے میں آپ کو میں لیکچر کے سٹارٹ میں کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو جو ہے وہ بتاتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تم کیا جمع کیا ہوا ہے، تم کل کیا کھاؤ گے، اور تم جو ہے یہ ساری جو ہے وہ غیب کی خبریں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتائی تھیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنون، مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والا، لما جو بین یدی اپنے سے پہلی، من التورات تورات سے، ولیحل اور تاکہ تم پر حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد بعض، الذی وہ جو کہ حرم حرام کی گئی، علیکم تم پر، وجئتکم اور آیا ہوں تمہارے پاس بھی، آیات نشانی لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ تاکہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون اور میری پیروی کرو۔ اب ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پہلی جو تورات تھی ان کی تصدیق کرتے تھے، اور ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل اتنی نافرمان قوم تھی، اتنی نافرمان قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ان پر کچھ چیزیں جو حلال تھی نا وہ حرام کر دی ہوئی تھی، جیسے مچھلی ہو گئی، اونٹ ہو گیا، اس کا جو گوشت ہے نا یہ ان پر حرام کر دیا تھا ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی بدعفالیوں کی وجہ سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بن کر آئے تو انہوں نے اپنا یہ بھی ایک موضوع دکھایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے جو حرام چیزیں تم پر ہو چکی ہیں وہ تم پر حلال کروا دوں، لیکن تم نے اس کے بدلے صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، جو میں نشانیاں لایا ہوں اس پر اس کی تصدیق کرنی ہے، اور صرف اللہ پر ایمان لا کر شرک نہیں کرنا۔ یہ جو ہے اس آیت میں جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ربی میرا رب، و ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ سو تم اسی کی عبادت کرو، ھذا یہ صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے۔ اب جو ہے وہ اپنی قوم کو سارے معجزات دکھانے کے بعد، اور جو حلال چیزیں تھیں، جو حرام چیزیں ان پر ہوئی تھی ان کو حلال کرنے کے بعد، مینس یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، ایک چیز ان پر حرام ہو چکی تھی اور وہ ان کا بہت دل کرتا تھا کھانے کو، جب ان پر حلال ہو گئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ بس جو ہے تم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور بس اسی کی طرف جو ہے وہ تم لوٹ جاؤ، اور بے شک یہی سیدھا رستہ ہے۔ فلما، پھر جب احسا معلوم کیا، عیسیٰ نے، منہم الکفر ان سے کفر۔ اچھا یہ جو واقعات ہیں نا ان میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں اس لیے نا اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں بتا رہی آپ کو، کیونکہ یہ واقعات ہیں اور واقعات جو ہے آپ کو ایز اٹ از جو ہے نا وہ آنے چاہیے، ان میں جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ نہیں جانے کی ضرورت۔ منہم الکفر ان سے کفر، قال اس نے کہا، من انصاری کون میری مدد کرنے والا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف۔ اب کیا ہوا کہ جب ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی نبی جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہے تو بہت سے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈفرینٹ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اگر آپ کو یاد ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا معاملہ، کہ جب آپ جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ واقعہ پڑھنے کی، ہمارے نبی پاک پر کتنے ظلم ہوئے، انہوں نے پھر بھی جو ہے اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی برے الفاظ نہیں کہے، اور صرف اپنی امت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کی بخشش کی ہی دعائیں کی کہ کتنا آپ طائف والوں پر ان کو اسلام کی دعوت دینے گئے تھے، انہوں نے کتنا آپ پر ظلم کیا تھا، کتنے پتھر پھینکے تھے۔ اسی طریقے سے ہر دور میں انبیاء کرام پر جو ہے وہ ظلم ہوتے رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ محسوس ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں میں سے پوچھا کہ کون میری جو ہے وہ مدد کرے گا، کون میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تبلیغ کرے گا، اللہ کے راستے کی۔ تو قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن ہم انصار اللہ، ہم آپ کے انصار مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واشہد اور گواہ رہے، بینا کہ ہم مسلم ہیں۔ اب جو ہے یہ حواری جو ہے نا ان کے بارے میں ڈفرینٹ روایات ملتی ہیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ دو اسرائیلی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ دھوبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کپڑے وہ کپڑے دھوتے تھے، دھوبی تھے، تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کپڑے کیا صاف کرتے ہو، آؤ میں تمہارا دل صاف کروں، تمہیں دل صاف کرنا سکھا دوں، اور انہوں نے لبیک کہا، تو اس پر جو ہے ان کا لقب جو ہے وہ حواری پڑ گیا۔ اور بعض کا جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ حوار ایک شہر تھا جو لوگ وہاں کے رہنے والے تھے، ان کا لقب جو ہے
ہے وہ حواری ہو گیا، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ حواری ایک جماعت تھی جو بہت مخلص تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مددگار تھی، آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور یہ 12 اشخاص تھے، اور ان میں سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے یعقوب تھے، شمعون تھے، اور یوحنا بھی شامل تھے۔ ان کا بھی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے واقعہ آئے گا، جہاں آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ان کی روایات ملتی ہیں حواریوں کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم مدد کریں گے، اور ہم جو ہے آپ گواہ رہیں، قیامت کے دن آپ گواہی دیجیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اس چیز کا گواہ رہیے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس پر جو انزلتا تو نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا تھا؟ تورات جو ان سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بک نازل ہوئی تھی وہ، واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی، الرسول، رسول کی، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو رسول ہماری طرف آئے ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا، سو تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، گواہوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے۔ یہ ایک دعا ہے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے۔ اب یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ان لوگوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، وہاں کے جو نون مسلم سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے، انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کروا دیں گے۔ اب انہوں نے اس کے لیے ایک بندہ چنا کہ ایک بندہ جائے گا ان کو شہید کر دے گا، یہ انہوں نے خفیہ پلان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خفیہ تدبیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اوپر اٹھا لیا، اور وہ جو شخص ان کو مارنے کے لیے آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا کر دی، اور پھر وہ جو لوگ یہودی تھے وہ یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنے اس شخص کو ہی قتل کر دیا، اور سمجھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بارے میں جہاں جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی جو ہم رکوع کریں گے نا اس میں ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ آئے گا، میں آپ کو تب جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ واللہ، اور اللہ، خیر الماکرین، بہتر تدبیر کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔